شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 33 کا آج آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اور اے محبوب، وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی، ہم نے پھینکی۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت ہے۔ اولاً غور کرنا چاہیے کہ اس میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے، دوسرے اس میں نعت کس طرح ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ جنگ بدر جو 2 ہجری میں واقعہ ہوئی، اس میں کفار مکہ بہت ساز و سامان کے ساتھ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے آئے، اور اہل مدینہ کے پاس سوائے اللہ کی مدد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور کچھ بھی نہ تھا۔ کفار تقریباً 1000 تھے اور مسلمان 313۔ کفار کے پاس ہر طرح کے کھانے پینے کے سامان، مگر مسلمانوں کے منہ میں دن بھر روزہ اور رات میں آیات قرآن۔ کفار کے پاس تیر، تلوار، نیزے، بھالے، مسلمانوں کے پاس خرمے کی لکڑیاں، بدن پر کپڑے بھی پھٹے ہوئے اور پاؤں میں چھالے۔ کفار کے لشکر میں گانے والوں کے گانے اور باجوں کے نغمے، اور مسلمانوں کی طرف آیات قرآنی اور تکبیر کے کلمے۔ رات کے وقت کفار شراب میں مخمور، مسلمان نشہ ذکر الہی اور شراب محبت میں چور۔ غرض کے ادھر شیطان کا لشکر، ادھر رحمان کا لشکر۔ مسلمانوں کی اس ظاہری حالت کو دیکھ کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ میں سر رکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا، اس وقت روئے زمین پر تیری سچی عبادت کرنے والی صرف مسلمانوں کی بے سر و سامان چھوٹی سی جماعت ہے۔ اگر آج تو نے ان کی امداد نہ فرمائی اور یہ جماعت شکست کھا کر ہلاک ہو گئی تو دنیا میں تیرا سچا نام لیوا کوئی بھی نہ رہے گا۔ اور اس قدر گریہ زاری فرمائی کہ اس جگہ کی کنکریاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا اور ایک مٹھی خاک کی لے کر لشکر کفار کی طرف پھینکی۔ وہ اللہ جانے ایک مشت خاک تھی یا ابابیل کی کنکریاں تھی کہ تمام ہی کافروں کی آنکھوں میں پہنچ گئی، اور کافر آنکھیں ملتے ہوئے رہ گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کی اس تھوڑی سی جماعت نے کافروں کے اس ساز و سامان والے لشکر پر ایسی فتح پائی کہ جس کا آج تک ذکر چلا آ رہا ہے۔ بڑے بڑے سرداران قریش کفار اس جنگ میں مارے گئے اور بہت سے قید ہوئے۔ یہ تو واقعہ تھا جس کا اس آیت پاک میں ذکر ہوا۔ اب آیت کا کیا فرما رہی ہے؟ یہ فرما رہی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ واقعہ جب کہ آپ نے مشت خاک کفار کی طرف پھینکی اور سب کی آنکھوں میں پہنچ گئی، اے پیارے تم نے نہ پھینکی بلکہ تمہارے رب نے پھینکی تھی، یعنی ہاتھ تو تمہارے تھے مگر کام ہمارا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کام کو رب نے اب ایسا پسند فرمایا کہ فرما دیا، تم نے یہ کام کیا ہی نہیں تھا بلکہ ہم نے کیا تھا۔ اس سے 2 فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ تصوف کا اعلیٰ درجہ ہے فنا فی اللہ، جب بندہ فانی فی اللہ اور باقی ہو جائے، اور دیکھنے میں تو وہ اپنی شکل میں ہو مگر عشق الہی اس کی رگ رگ بھی اس طرح سرائیت کر جائے کہ اس کے ہر کام کو رب کی طرف منسوب کیا جائے، جس طرح مولانا روم اشارہ فرماتے ہیں، یعنی جب وہ کلام کرتا ہے تو زبان تو عبداللہ کی ہوتی ہے اور کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کلام الہی سے مشرف ہونے کو کوہ طور پر جاتے تھے تو ایک درخت سے آواز آئی تھی، من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ میں ہوں پروردگار عالم۔ تو کیا یہ درخت کی آواز تھی یا درخت کہہ رہا تھا کہ میں اللہ ہوں؟ ہرگز نہیں، بلکہ رب کا کلام تھا، درخت اس کا مظہر تھا۔ اسی طرح ایک کوئلہ آگ میں رکھا گیا، آگ نے ایسی تاثیر کی کوئلہ بھی آگ بن گیا۔ اب جس چیز کو یہ انگارہ چھو جائے جلا دے۔ اسی طرح ایک شخص کو جن نے چھو لیا، اب وہ جنوں کی حالت میں جو بولتا ہے کہ میرا یہ نام ہے، میں فلاں جگہ کا جن ہوں اور مجھ میں یہ طاقت ہے، کیا یہ اس آدمی کی بات ہے؟ نہیں، بلکہ زبان تو اس انسان کی ہے اور جسم تو اس کوئلہ کا ہے، مگر کلام اور کام اس کا ہے جس نے اس میں صلاحیت کی۔ یہ تو مثال تھی۔ اب سمجھو کہ اس درجہ میں قدم رکھ کر بعض عارفین ان اللہ یا سبحانی ما عظم شانی وغیرہ وغیرہ بول جاتے ہیں۔ یہ کلام ان کا نہیں ہوتا، زبان ان کی ہے، کلام کسی اور کا ہے۔ یہی فرق ہے فرعون اور حضرت منصور میں کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، کافر ہوا کیونکہ وہ میں تھا اور پھر رب بنا، مگر
حضرت منصور نے جب کہا انل حق یعنی میں حق ہوں، تب وہ اپنی انانیت فنا کر چکے تھے، تو ہی تو میں فنا ہو گئے تھے۔ مگر لطف یہ ہے کہ یہاں تو خود منصور نے کہا انا الحق، میں حق ہوں، واجب القتل ہوئے، مگر یہ ضبط مصطفیٰ ہے کہ خود اپنے پر اتنا قابو رکھتے ہیں کہ ہر دم انا العبد ہی فرماتے ہیں، میں عبداللہ ہوں۔ یا ہاں رب فرماتا ہے کہ اے محبوب تم فنا فی اللہ کے اس درجہ میں ہو کہ تمہارا کلام اور کام سب ہمارا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی صفات الہی دیکھی اور بے ہوش ہو گئے۔ مصطفیٰ کی آنکھوں کے قربان کے تجلی ذات دیکھ کر بھی معراج میں تبسم ہی فرما رہے ہیں۔ موسیٰ نہ ہوش رفت بیک پر تو صفات، تو عین ذات میں نگری در تبسمی۔ رب تعالیٰ نے صرف اسی آیت میں یہ نہ فرمایا بلکہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، اے پیارے محبوب، اے پیارے جو تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہمارے نبی اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، ان کا کلام وحی الہی ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کام، کسی کلام یا حضور کی کسی چیز کی توہین کرے وہ کافر ہے، کیونکہ یہ در پردہ رب کی توہین ہے۔ اگر کوئی شخص صدہا سال تک عبادت کرتا ہے، متقی ہو، پرہیزگار ہو، مولوی ہو، پیر ہو، دنیا دار ہو، مگر کبھی کسی موقع پر نالائن پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر دے تو اس کی تمام عبادات ضبط ہو گئیں اور وہ مرتد و کافر ہو گیا۔ بلکہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مولا تعالیٰ اس بارگاہ کا ادب نصیب فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔